السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پراسرار کہانی کی طرف۔ آفت۔ گرمیوں کا موسم ہو اور بادل گرجے بنا چلے جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس روز بھی کالی گھٹا چھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سرے شام ہی آدھی رات کا سما ہو گیا۔ بجلی کی کڑک نے دل سہما دیے تھے۔ بادل گرجے جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ شدید آندھی جیسے مکان کی چھت اڑا لے جائے۔ دھول مٹی نے سانس لینا محال کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں چارپائی پہ چت لیٹا چھت کو تکے جا رہا تھا۔ دروازہ بند تھا لیکن تیز ہوا کی وجہ سے مسلسل ہل رہا تھا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے تیز ہوا جو زور سے ٹکرائی تو کھڑکی کھل گئی اور ساتھ ہی تیز ہوا بارش کی بوچھاڑ بھی اندر لائی۔ کمرے کا ماحول اچانک خوشگوار ہو گیا۔ میں جو چھت کو گھورنے میں مصروف تھا چونک گیا، لیکن اس نے کھڑکی بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھنڈی ہوا بارش میں بھیگی ہوئی بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ پرانے سرکاری اسکول کے ساتھ ہی اسے یہ گھر ملا تھا رہنے کو بطور ٹیچر۔ اس گاؤں میں اس کا تبادلہ ہوا تھا۔ سرکاری نوکری تھی اور حکم بجا لانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب وہ اس گاؤں میں آ گیا تھا اور رہائش کا مسئلہ بھی جلد ہی حل ہو گیا تھا۔ اسکول سے ملحقہ اس گھر میں کوئی بھی رہائش پذیر نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اسے اس گھر میں رہنے سے روکا تھا، سوائے ایک آدھ شخص کے جو اس گھر کے آسیب زدہ ہونے کا کہہ رہا تھا۔ لیکن فہد کو اس گھر میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی جو اس کے آسیب زدہ ہونے کا پتہ دیتی۔ بہرحال سارا سامان اس نے گھر میں منتقل کیا اور شام تک ایک کمرہ اس نے رہنے کے قابل بنا لیا تھا، اور شام کو ہی آندھی اور بارش جو شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کھانے کا موڈ بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس فی الحال کھانا بنانے کا کوئی انتظام تھا۔ گاؤں اسکول سے کافی فاصلے پر واقع تھا، اس لیے وہ گاؤں والوں سے بھی کوئی مدد حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک صحن میں دھپ کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا اور ٹارچ اٹھا کر دروازہ کھولنے آگے بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی تیز بارش کی بوچھاڑ اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھ لیا۔ ٹارچ جلانے کے بعد اس نے روشنی کا رخ صحن کی جانب کر دیا اور وہاں اسے ایک بلی کی لاش نظر آئی، خون میں لت پت، پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ فہد حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا کیونکہ وہ چھت سے نیچے مری ہوئی آئی تھی، جیسے کسی نے نہایت بے دردی سے اسے مار کے نیچے پھینک دیا ہو۔ بارش تیز ہونے کے باعث وہ آگے نہیں جا سکا، لیکن اس کا دل ہزاروں وسوسوں کی اماجگاہ بن گیا۔ دوسرے دن بارش نہیں تھی لیکن بادل بدستور موجود تھے۔ اس نے سارے گھر کی مکمل صفائی کی، قریبی شہر سے ضرورت کا سارا سامان لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا اس کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ صحن میں کچھ مردہ پرندے پڑے تھے، خون میں لت پت، ویسے ہی جیسے رات کو بلی پڑی تھی۔ وہ ہلکا سا خوف زدہ ہوا اور چھت کی طرف نظر دوڑائی۔ وہاں کچھ بھی غیر معمولی دکھائی نہیں دیا۔ اندر آیا، سارا سامان رکھنے کے بعد اس نے صحن میں پڑے وہ پرندے ٹھکانے لگائے اور آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، دن کو پرندے اور رات کو بلی مری ہوئی ملنا، لیکن یہ 3-4 دن بعد ہوتا تھا۔ فہد اس بات کا عادی ہو چکا تھا، لیکن وہ حیران ضرور تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا ذکر اس نے گاؤں والوں سے بھی نہیں کیا۔ اسکول میں بہت تھوڑے بچے آتے تھے لیکن وہ بہت محنت سے انہیں پڑھاتا تھا۔ شروع کے چند دن بہت مصروف گزرے، اس لیے وہ چھت پر جا نہیں پایا۔
لیکن اس دن جب جلدی چھٹی کی وجہ سے وہ گھر آ گیا تو اس نے چھت پر جانے کا سوچا۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا، بارش کسی بھی وقت شروع ہو سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ بس جلدی سے چھت سے واپس آ جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ اس نے کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولا، بجلی زور سے کڑکی۔ فہد کا دل زور سے دھڑکا، لیکن پھر ہمت کر کے اس نے اندر قدم رکھ دیا۔ لیکن پھر اس کی آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ چھت کے کمرے کا اندرونی منظر تو بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو ایک سرسبز وادی تھی۔ حد نگاہ پہاڑ تھے جو سرسبز و شاداب تھے۔ دور پہاڑ سے ایک چشمہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے ایک خوبصورت پینٹنگ ہو۔ ٹھنڈی ہوا میں خوشگواریت تھی، شادمانی تھی۔ پرندے درختوں پر چہچہاتے اڑتے پھرتے تھے۔ دور کہیں جانوروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے دور تک نظر آتے منظر کو دیکھ رہا تھا، اس وادی کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ چھت کے کمرے میں آیا تھا اور کہاں اس وادی میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس دروازے کا نام و نشان بھی نہیں تھا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ وہ گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ وہاں کب تک کھڑا رہتا؟ آخر اسے قدم بڑھانے ہی پڑے۔ وہ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اسے ایک بستی نظر آئی۔ مارے تجسس کے اس کے قدم اس بستی کی طرف اٹھ گئے۔ پتھروں سے تعمیر کی گئی وہ سادہ سی لیکن بہت خوبصورت بستی تھی۔ سب لوگ مشینی انداز میں اپنے کام میں مصروف تھے۔ سب لوگ نہایت صحت مند، گورے چٹے تھے۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فہد چونک گیا اور گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، نہایت خوبصورت۔ اس کی گوری رنگت دمکتی ہوئی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کی طرح وہ نہایت طاقتور لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہوئی تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے فہد کو مخاطب کیا۔ تم کون ہو؟ جواباً وہ کچھ نہیں بولا اور فہد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ فہد خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر میں شاید اس کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور فہد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر اس نے فہد کو بیٹھنے کا کہا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فہد کے اندر بہت سے سوالات اٹھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ فہد اس سے کچھ پوچھتا وہ خود ہی بول پڑا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر بہت سے سوالات سر اٹھا رہے ہیں۔ میں اس میں سے کچھ کے جوابات تو دوں گا، لیکن کچھ کے جوابات تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک بات جو فہد نے نوٹ کی کہ اس نوجوان میں زندگی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بولنے کا، چلنے کا انداز بالکل مشینی تھا، ایسے جیسے وہ باہر بستی والوں کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ تم ضرور حیران ہوگے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، لیکن میں تمہیں وہ سب دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری یہ بستی جو تم نے دیکھی، خاموش خاموش سی، پر شروع سے ایسی نہیں تھی۔ ہم سب بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے یہاں بہت محنت کی ضرورت تھی، جو ہم بخوبی کرتے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ رات کا سماں تھا اور فہد سی بستی میں موجود تھا، اور ایسے موجود تھا جیسے سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا ہو، لیکن ہونٹوں پر خاموشی، جیسے ہونٹ کسی نے گوند سے چپکا دیے ہوں۔ نہ حرکت کر سکتا تھا اپنی مرضی سے اور نہ کوئی لفظ ہی بول سکتا تھا۔ بشام اپنے گھر اپنے والدین کے ساتھ موجود تھا۔ چولہے میں جلتی آگ کے پاس وہ تینوں موجود تھے۔ بشام کی ماں کھانا بنا رہی تھی اور وہ باپ بیٹا پاس بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ فہد دور کھڑا جیسے کوئی فلم دیکھ رہا تھا، اور وہ تینوں اس کی موجودگی سے لاعلم تھے۔ پردہ اسکرین پر جیسے کوئی فلم چل رہی تھی۔ لو بشام بیٹا، کھانا کھا لو۔
اس کی ماں نے کھانے کی چنگیر اس کے سامنے کی۔ گرم روٹی اور سالن سے اٹھتی مہک نے بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ بشام نے جلدی سے چنگیر پکڑی اور بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ وہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو ہر کھانے میں کیڑے نکالتے ہیں۔ وہ ہر چیز بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ شاید چیزوں کی فراوانی انسان کو نخریلا بنا دیتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر بشام کو نہ ہی بھوک محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی نیند تک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کھانے کے بعد سو گئے۔ دوسرے دن وہی معمول کے کام شروع ہو گئے۔ بشام اپنے والدین کے ساتھ حسب معمول لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ جنگل بہت گھنا نہیں تھا لیکن اچھا خاصا ہرا بھرا تھا، لیکن کچھ درخت خزاں رسیدہ بھی تھے اور وہی درخت اس وادی میں رہنے والے لوگوں کے کام بھی آتے تھے۔ وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا جب اچانک ہی اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ کالی گھٹا تھی جو اچانک ہی گھر آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جنگل کے اندر ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک بادل بہت زور سے گرجنے لگے اور بجلی کی کڑک بھی لرزا دے رہی تھی۔ بشام کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بجلی کی کڑک سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کچھ ہمت میں تھا۔ بارش بہت تیزی سے شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں ہر طرف جل تھل سا ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں بارش ویسے ہی بہت تیز ہوتی ہے، لیکن اس دن تو کچھ زیادہ ہی ہونے لگی، اتنی کہ تھوڑے سے فاصلے سے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ کتنے گھنٹے بیت گئے لیکن بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جن راستوں سے وہ آئے تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ بارش کے دوران ان پر سفر کیا جا سکتا۔ شام قریب تھی اور انہیں رات گزارنے کے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش بھی کرنا تھی۔ بہت دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تیز برستی بارش اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ اس نے کئی بار بشام کو آواز دینا چاہی لیکن آواز اس کے حلق سے ہی نہ نکل پائی۔ اب واپسی تو مشکل ہے بیٹا، اس لیے ہمیں رات کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا، بشام کے والد نے اسے مخاطب کیا۔ بشام جو بارش دیکھنے میں محب تھا ایک دم چونک پڑا۔ وہ ایک خاصے گھنے پیڑ کے نیچے تھے، اس لیے براہ راست وہ بارش سے بچے ہوئے تھے۔ ہاں کہیں کہیں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ گرمیوں کا تو موسم تھا لیکن وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے کافی ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی اور اوپر سے تیز ہوا نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ لیکن ابو اتنی بارش میں کہیں جانا بہت مشکل ہے، ہم رات کہاں گزاریں گے؟ بشام جو ایک 20 سالہ نوجوان تھا اس وقت کسی ڈرے ہوئے بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ بس کچھ بارش تھمنے دو پھر ہم آگے بڑھیں گے، جہاں سے پہاڑ شروع ہوتے ہیں وہاں کچھ غاریں بھی ہیں، ہمیں رہنے کو ضرور جگہ مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ بشام کے والد نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بشام باپ کے کندھے پر سر رکھ کے محویت اور پریشانی سے بارش کو تک رہا تھا۔ اس کی زندگی میں آج تک کوئی ایسا دن نہیں آیا تھا جب اسے گھر سے باہر جنگل میں رات گزارنی پڑتی ہو۔ کافی وقت بعد بارش تھمی تو وہ دونوں جنگل میں آگے کی طرف بڑھنے لگے اور احتیاط سے چلنے کے باوجود مشکل میں تھے کہ کہیں راستہ ٹھیک تھا اور کہیں بارش کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ رینگ رینگ کر چل رہے تھے۔ جب پھسلتے تو ایک دوسرے کو تھام لیتے اور کبھی تھامنے کے باوجود گر جاتے۔ وہ کافی بھیگ چکے تھے اور سردی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ بہت سارا چلنے کے بعد کہیں جا کر انہیں پہاڑوں کے آثار نظر آئے تھے۔ کافی مشکل سے وہ ان غاروں تک پہنچے اور ہوا اتنی تیز ہو چکی تھی کہ ان کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہ باپ بیٹا آگے بڑھنے لگے اور کسی نہ کسی طرح اس غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے انہیں لگا جیسے شدید شور کے بعد وہ یکدم سکوت میں آ گئے ہوں، اور یہ سکوت بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ باہر کی نسبت اندر سردی میں کمی تھی لیکن گیلے کپڑوں کے باعث انہیں محسوس ہو رہی تھی۔ آگ جلانے کی ضرورت تھی۔ وہ پہاڑی لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ آگ کیسے جلانی ہے۔ غار میں بہت خشک لکڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کچھ خاص پتھروں کو آپس میں رگڑنے سے وہ ان خشک لکڑیوں کو جلانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کپڑے خشک کرنے کے بعد وہ آگ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ نظریں باہر کی طرف تھیں جہاں کبھی تو بارش مکمل رک جاتی اور کبھی پھر سے برسنے لگتی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔
ہر طرف گھپ اندھیرے نے سر اٹھا لیا۔ بادلوں کے باعث اندھیرا کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بشام کی والدہ نے گھر سے نکلتے وقت کھانا ساتھ باندھ کر دے دیا تھا۔ دن کو تو کھانے کا ٹائم نہیں ملا، شاید بھوک ہی نہیں تھی۔ اب جو ٹھکانہ نصیب ہوا تو بھوک نے سر اٹھا لیا۔ کچھ بھی دیر کیے بغیر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور فہد بھی اس غار میں ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن جیسے نہ ہونے کے برابر۔ وہ دونوں اس کی موجودگی سے لا علم تھے، بلکہ نہیں، یہ سب تو اس وقت ہوا تھا جب فہد یہاں نہیں تھا، یا شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس وقت گزرے وقت کو کسی خواب کی مانند یا پردہ اسکرین پر چلتی کسی فلم کی مانند دیکھ رہا تھا۔ بشام کا والد تو بہت جلد سو گیا، لیکن بشام کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نام و نشان تک نہیں تھا۔ رات بیت چکی تھی، لیکن کچھ معلوم نہیں تھا۔ بشام کی آنکھ بادلوں کی شدید گرج سے کھلی، یوں جیسے کہ کسی نے بہت اونچائی سے کوئی ڈرم لڑکا دیا ہو۔ بجلی کی شدید چمک غار کے دہانے سے اندر آ کے آنکھیں چندیا رہی تھی۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیز ہوا جب درختوں سے ٹکراتی تو شدت کا شور پیدا ہوتا۔ گھر سے اتنی دور پہاڑی علاقہ، جنگل کے قریب ایک غار میں، آدھی رات کا وقت، طوفانی موسم، بادلوں اور ہوا کی شدت، یہ سب چیزیں مل کر بشام کے دل میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہو گیا تھا۔ پھر اس شور میں بارش کا شور بھی شامل ہو گیا تو جیسے نہلے پہ دہلا ہو گیا۔ تیز ہوا غار کے دہانے سے ٹکراتی تو ساتھ بارش کی بوچھاڑ بھی لاتی جو بشام کے جسم میں جھرجھری سی دوڑا دیتی۔ وہ غار کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، بس دہانے سے کچھ آگے جا کر ختم ہو جاتا تھا۔ آگ کب کی بجھ چکی تھی۔ اب ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، جس میں بجلی کے چمکنے سے روشنی پھیل جاتی، اور پھر وہی گھپ اندھیرا ہر طرف چھا جاتا تھا۔ بشام غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ باپ کو ایک نظر دیکھا، وہ سکون سے سویا ہوا تھا۔ ادھر سے نظر ہٹا کر اس نے پھر باہر کی طرف نظریں جما دی۔ باہر بجلی کی چمک کچھ دیر کے لیے سارا ماحول روشن کرتی اور پھر منظر اندھیرے میں غائب ہو جاتا۔ جب منظر اندھیرے میں ڈوبا تو بشام کو غار کے دہانے پر کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دو روشن آنکھیں تھیں جو گھپ اندھیرے میں چمکیلی تھیں، کسی چھوٹے جانور کی۔ بشام چونک گیا۔ کسی خطرناک جانور کی موجودگی کا خوف اسے سہمائے دے رہا تھا۔ وہ کھسک کر باپ کے قریب ہوا۔ بجلی چمکی تو اسے منظر صاف نظر آیا۔ وہ ایک بلی تھی، عام بلیوں کی جسامت سے کچھ بڑی، خوفناک چمکتی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے تیور خاصے خطرناک تھے، ایسے جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ بشام جو کسی خطرناک جانور کی جگہ بلی کو دیکھ کر کچھ ریلیکس ہوا تھا، اس کے خطرناک تیور دیکھ کر کچھ ڈر سا گیا۔ وہ بلی گھرانے لگی جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ بشام اس کا ارادہ بھاپ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، بلی نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ بلی اسے کاٹتی، بشام کے والد کا ہاتھ تیزی سے حملہ کرتی بلی کی طرف بڑھا۔ بشام نے دیکھا اس کے باپ کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا خنجر تھا، جو اس نے پوری طاقت سے بلی کی گردن پر چلا دیا۔ خون کا فوارہ بلی کی گردن سے نکلا اور اسے بھگو گیا۔ کچھ دیر میں بلی مر گئی، لیکن بشام نے دیکھا کہ اس کا والد اپنا وہی ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے جس سے خنجر پکڑے اس نے بلی پر حملہ کیا تھا۔ کیا ہوا ابو؟ بشام جو ابھی اس واقعے سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ اس نے یہ دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، شاید بلی نے کاٹ لیا ہے، لیکن زخم اتنا گہرا نہیں، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر اس کے باپ نے اپنی چادر سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر ہاتھ پہ باندھ لیا۔ آپ کو دوبارہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ بشام کے لہجے میں فکر تھی۔ نہیں بیٹا، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بس صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، بس یہ موسم ایسے ہی خراب نہ ہوا تو۔ بشام کے والد نے پریشان نظروں سے باہر کی طرف دیکھا، جہاں موسم اپنی تمام تر شدت سے اپنا اصلی روپ سب کو دکھا رہا تھا۔ بیٹا تم سو جاؤ، ابھی رات بہت باقی ہے، میں جاگ رہا ہوں، بشام کے والد نے بیٹے کی طرف دیکھ کر پیار سے کہا۔ نہیں ابو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بشام خوفزدہ تھا سونے سے، لیکن باپ کے مجبور کرنے پر لیٹ گیا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بشام کا باپ بہت اذیت میں تھا، وہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا۔
اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، ہلکے ہلکے دانے تمام جسم پر نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس جگہ پر بلی نے کاٹا تھا وہ جگہ بہت زیادہ سوج چکی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہنا چاہتا تھا، لیکن بشام کے جاگنے کی وجہ سے وہ آواز کو بھینچے ہوئے تھا۔ اسے تکلیف سے دوہرا ہوتے دیکھ کر فہد سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے بشام کو آواز دی، لیکن اس کی آواز اس کے منہ سے نکل ہی نہ پائی، اور پھر بہت سی تکلیف جھیلنے کے بعد اچانک ہی بشام کے باپ نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ فہد بھاگ کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، لیکن ایسے کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بے ہوش تھا یا مر چکا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے تب معلوم ہوا جب صبح بشام اٹھا اور اس نے باپ کو مردہ پا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ صبح موسم صاف ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے باپ کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور جنگل سے ہوتا ہوا گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ دہلوانی راستے سے گزرتے ہوئے کووں کے ایک گول نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ باپ کی لاش کندھے سے گر کر گھاٹی سے لڑھکتی ہوئی غائب ہو گئی۔ بشام پھٹی آنکھوں سے باپ کی غائب ہوتی لاش کو دیکھنے لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بے جان قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوا وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وادی سے رونے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگ چھپتے پھر رہے تھے، ہر طرح کے پرندے ہزاروں کے حساب سے وہاں موجود تھے۔ بلیاں درجنوں کے حساب سے گلیوں میں پھر رہی تھیں، اڑاتی ہوئی پرندے شور مچا رہے تھے، انسانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو انہوں نے کاٹا تھا وہ تکلیف کی شدت سے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے مردہ دیکھا، ان سب کے جسموں پر سرخ دانے تھے جیسے اس کے باپ کے جسم پہ تھے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اچانک ان پرندوں اور بلیوں کو کیا ہو گیا تھا جو وہ انسانوں کو کاٹ رہے تھے اور لوگ شدید تکلیف کے بعد مر رہے تھے؟ وہ بچتے بچاتے گھر کی طرف بڑھا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بشام تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک پرندہ اس کی طرف جھپٹا اور اپنے پنجوں اور چونچ سے اس کے چہرے کو چھیل سا ڈالا۔ بشام پاگلوں کی طرح بھاگا اور ماں کو تھام لیا جو پرندے کے اچانک حملے سے گرنے لگی تھی۔ ماں، ماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بشام پاگلوں کی طرح چلایا۔ اس کی ماں تکلیف میں تھی اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ہم سب اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک پرندوں کا غل کہیں سے نمودار ہوا اور باہر کام کرتے لوگوں پر حملہ آور ہو گیا۔ بلیاں بھی گھروں کے اندر داخل ہو گئیں اور اندر بیٹھے لوگوں پر حملہ کر دیا، ایسے جیسے یہ پرندے اور بلیاں پاگل ہو گئی ہوں، کسی اندھے کی طاقت کے زیر اثر جو انسانوں کے سخت دشمن ہوں۔ لوگ اس اچانک حملے کی توقع کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ ان کے حملے کا شکار ہو کے مارے گئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی شاید مارے جائیں۔ تمہارا باپ کدھر ہے بیٹا؟ درد سے کراتی ماں نے بشام سے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ ابو! بشام کا بھیگا لہجہ گواہی دیتا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ ابو پر رات کو کسی بلی نے حملہ کیا تھا اماں، اور وہ بچ نہیں پائے۔ افسوس کہ میں ابو کی میت بھی ساتھ نہیں لا پایا۔ ابھی بشام کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی ماں کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ بشام ایک چیخ مار کر ماں سے لپٹ گیا، اور اسی اثنا میں ایک بلی گھرراتی ہوئی آئی اور ماں سے لپٹے بشام پر حملہ آور ہو گئی۔ بشام اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا۔ جان لیوا درد اور پورے جسم پر ابھرے دانے اس بات کے گواہ تھے کہ اب بشام کے پاس کچھ ہی وقت بچا ہے۔ اور پھر سکتے میں کھڑے فہد نے بشام کی گردن کو ایک طرف ڈھلکتے دیکھا، اور اس کی مفلوج زدہ زبان سے ایک چیخ نکلی، اور پھر منظر بدلا۔ فہد نے بشام کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ بشام زندہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا ہوا نہیں تھا۔ فہد نے تا حد نگاہ اس اجڑی بستی کو دیکھا جسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جگہ کبھی آباد بھی تھی۔ جگہ جگہ مرے ہوئے پرندوں اور بلیوں کے ڈھیر تھے، بدبو اتنی کہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تم نے دیکھا کہ ان جانوروں کی وجہ سے ہم ہنستے بستے لوگ کیسے اچانک موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ مرے ہوئے پرندے اور بلیاں ہم نے ماری ہیں، اور مرے ہوئے لوگ بے سکون ہیں۔ یہ طبی موت نہیں تھی، ورنہ ہم سکون میں ہوتے۔ ہماری روحیں جب تک اس دنیا میں ہیں ہم جانوروں سے انتقام لیتی رہیں گی۔ تم جس گھر میں رہتے ہو، بشام نے رخ پھیر کے فہد کی طرف دیکھا، میں اسی گھر کی چھت پر رہتا ہوں۔ تبھی جو پرندہ یا بلی اس چھت پر آتی ہے میں اسے مار دیتا ہوں۔ میری بستی کے سب لوگوں کی روحیں ہر جگہ بھٹک رہی ہیں اور ان جانوروں کو چن چن کر مار رہی ہیں جو ہماری موت کے ذمہ دار تھے، یا ان کی نسل میں سے تھے، یا ان جیسے تھے۔
تم دیکھنا ہم عنقریب ان جانوروں کا خاتمہ کر دیں گے، پھر کسی انسان کو ان کی وجہ سے مرنا نہیں پڑے گا۔ بشام کی مردہ آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ تم نے دیکھا نا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، بہت برا ہوا، ہم بہت خوش تھے، اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن ہم ایسے مرے کہ ہمیں کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ فہد کو اس کا دکھ اپنے اندر تک محسوس ہوا۔ لیکن بشام، ان جانوروں کو ختم کرنے سے کیا تم لوگ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے؟ تم لوگ مسلمان تھے اور مسلمانوں کو کسی کو بے گناہ مارنا جائز نہیں۔ فہد نے بشام کو پیار بھرے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے ان سب پرندوں اور جانوروں کو مار دیا تھا جنہوں نے تم پر حملہ کر کے تم سب کو اذیت سے دوچار کر کے مار دیا تھا، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ ان پرندوں اور بلیوں کی یہ حالت کیوں ہوئی تھی؟ ہو سکتا ہے وہ خود کسی آفت یا بیماری میں مبتلا ہوں، جیسے ایک باولا کتا ہر اس چیز کو کاٹتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جن جانوروں نے تمہاری بستی پر حملہ کیا وہ خود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ بشام، تم جانتے ہو یہ پرندے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور بلیاں بھی عام طور پر پرسکون رہتی ہیں۔ تم انہیں مارنا چھوڑ دو تاکہ تم لوگوں کی روحیں بھی پرسکون ہو جائیں۔ بشام چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں واقعی ان کو مارنا نہیں چاہیے، آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ دفنانے کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اب تو ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ کر بوسیدہ ہو گئی ہوں گی۔ تم بس گاؤں والوں کو کہہ دو ہماری غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دیں اور ہماری مغفرت کی دعا کریں تاکہ ہم اپنے اصلی مقام یعنی عالم بالا میں چلے جائیں۔ بشام نے منت بھری آنکھوں سے فہد کو دیکھا۔ ہم ضرور ایسا ہی کریں گے بشام، فہد بولا۔ تم جاؤ اپنے اصلی مقام کی طرف اور خدا تمہیں سکون نصیب کرے اور تم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ فہد کی بات مکمل ہوتے ہی بشام کی روح غائب ہو گئی۔ فہد نے گاؤں والوں کو ساری بات بتائی اور غائبانہ نماز جنازہ اور دعا کی گئی۔ اس کے بعد فہد کے گھر میں کبھی کوئی بلی یا پرندہ مرا ہوا نہیں پایا گیا۔